إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آئی پلس ٹی وی کے ناظرین، آپ تمام کا ایک مرتبہ پھر سے سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص پروگرام میں تہہ دل سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سال کی زندگی کے حالات رکھے. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیے جانے کے بعد 13 سال مکی زندگی کا آغاز کیا، جس میں لگ بھگ ہم آپ کے سامنے 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں پہنچ چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جب کام کی جڑیں مضبوط ہونے لگی تو عزیزان ملت مشرکین مکہ کے بعد برداشت نہ ہو سکی، جس کی تفصیل ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے گزشتہ ایپیسوڈ میں بیان کرنے کی کوشش کی. ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی وہ یہ کہ مشرکین مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو بہت ہی خطرناک حربہ استعمال کیے وہ ظلم و ستم کا تھا کہ مار پیٹ، قتل اور تکلیفیں دینا. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تکلیفوں کی وجہ سے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، اور جس کے نتیجے میں اسلام کی دعوت مکے میں پھیلنا بند ہو جائے گی، اور جس کے نتیجے میں وہ چاہتے تھے کہ ان کے باپ دادا کا دین محفوظ رہے. لیکن جتنی وہ کوشش کرتے جاتے تھے باطل عقیدوں کو بچانے کی، اتنا ہی تیزی سے اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب کر دیتے تھے. ظلم و ستم کی چند جھلکیاں ہم نے آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتائیں. آج بھی آپ کو کچھ جھلکیاں ظلم و ستم کی بتائیں گے جو صحابہ کے اوپر ٹوٹ پڑتی تھی. جس میں ایک صحابی خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم کو اس طرح ملتا ہے عزیزان ملت کہ وہ ایک غلام تھے، تو ان کو بنی قضا قبیلے کی ایک عورت نے خرید لیا تھا، انہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا. خباب بن ارد پیشے سے لوہار تھے. جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کی مالکین کو پتہ چلا، ان کے آقا کو پتہ چلا کہ ہمارا غلام بھی اسلام قبول کر چکا ہے جس طرح دوسرے غلاموں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو جب آقاؤں کو پتہ چلتا تو وہ اپنے جو سو غلاموں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتے. ایک کے بعد ایک واقعہ اس طرح غلاموں کو ملتا کہ کسی کو مارنے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلے جاتی، کسی کو جسم سے جو سو کپڑے نکال کر جو سو ریت پر لٹھا دیا کرتے. خباب بن ارد اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مزید ظلم کیا گیا، اور بعض کے ساتھ عالم کیا گیا کہ تپتی ریت میں لٹا دیتے اور لٹا کر سینے پر وزن پتھر رکھ دیتے، اور یہ کہتے کہ جب تک تو اسلام سے ہٹے گا نہیں تب تک تیرے سے یہ پتھر بھی نہیں ہٹائیں گے. اس طرح ظلم و ستم کی جو داستان صحابہ کی ہے اگر ہم سننے لگیں تو عزیزان ملت جو سو ہمارا کلیجہ اس بات کو شاید برداشت نہ کر سکے اگر ہم حقیقی ایمان والے ہیں. خباب بن ارد جو پیچھے سے لوہار تھے، ان کی مالکین کو جب پتہ چلا تو وہ یہ اتنی گندی حرکت کرتی کہ ایک جلتا ہوا کوئلہ لے کر آتی اور جلتا ہوا کوئلہ لا کر خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر ڈال دیتی، جس کی وجہ سے وہ کوئلہ ان کو چپک جاتا اور ان کی چربی جب گلتی تو چربی گلنے کی وجہ سے جب وہ چربی گلتے ہوئے کوئلے کی آگ پر گرتی تب وہ جا کے کوئلہ بجھتا، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر جلنے کے کئی نشان آ جاتے. آپ تصور کر کے دیکھیے عزیزان ملت، ان کی خطا کیا ہے؟ ان کی خطا مشرکین مکہ کے قریب یہ ہے کہ انہوں نے ایک اللہ کے اکیلے ہونے کا دعویٰ کر دیا، اللہ کے اکیلے ہونے کا اعلان کر دیا. کیا یہ سزا ہے اس کی؟ عزیزان ملت، یہ قربانیاں صحابہ کی جو ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مجھ تک اور آپ تک دین اسلام پہنچا دے. وہ قربانیاں، وہ ظلم و ستم، وہ آگ، وہ نیزے، وہ
जिस्म का कटना, जिस्म से खून का निकलना, हर किस्म की मुसीबतों को झेल लेना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए था। और उसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना मकसद था, ताकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ज़रिए भी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर ले। अज़ीज़ान मिल्लत, ऐसे ऐसे जुल्म व सितम किए गए। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल किया, उनके चाचा को पता चला कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो खजूर की बोरी में उनके लपेट देते और खजूर की बोरी में लपेट कर उस बोरी के नीचे से आग जलाकर धुआं देते, ताकि धुएं की वजह से उनके जिस्म को भाप लगे, गर्मी लगे और उनकी खाल उसकी गर्मी की वजह से जो सो जलती, उसके चुरके दिए जाते उनको। अज़ीज़ान मिल्लत, ऐसी ऐसी तकलीफें, किसी को आग से अजियत दी गई, किसी को कोयले जलाकर अजियत दी गई, किसी के सीने पर पत्थर रखकर अजियत दी गई, किसी को गले में रस्सी डाल के खींच कर अजियत दी गई। गुलामों के साथ इन दिनों में जो 4 से 5 से 6 साल का हिस्सा था नबूवत का मक्के ज़िंदगी में, गुलामों के साथ इंतहाई ज़्यादा जुल्म किया गया, जिसके लिए बयान किया नहीं जा सकता। अज़ीज़ान मिल्लत, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जब भी पता चलता कि कोई भी ग़ुलाम पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम हो रहा है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैसे से नवाजा था, और पैसे से नवाजने के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ को अच्छाई की राह में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की राह में खर्च करने की तौफीक भी अता की। हज़रत बिलाल के बारे में जब उन्हें पता चला तो हज़रत बिलाल के आका को पैसा दिया और हज़रत बिलाल को ख़रीद लिया और उनको आज़ाद कर दिया, ताकि ईमान वाले किसी की ग़ुलामी में ना रहे। खब्बाब बिन अर्द रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पता चला तो उसके आका को पैसा दिया, खब्बाब बिन अर्द रज़ियल्लाहु अन्हु को छुड़ा लिया और उन्हें आज़ाद करके जो सो छोड़ दिया। इस तरह कई ग़ुलामों को वो आज़ाद कराते थे, यही काम करते रहते थे, अपनी कमाई को अच्छे जो सो काम में लगाते थे। अज़ीज़ान मिल्लत, ग़ुलाम की गर्दन आज़ाद करना बहुत बड़े अजर की सवाब है। उलमा कराम ने कहा कि ऐसे मुसलमान जो क़र्ज़ों में डूबे हुए हैं, ऐसे मुसलमान जिनके ऊपर जो सो लोन है, अगर आप इनके क़र्ज़े को दूर कर दें, गोया ये ऐसी बात होगी कि आपने उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल से नजात दे दी। अपने मुसलमान भाइयों को अगर हम तकलीफ़ में देखें देना, और हमारे पास अगर वो इस्तात अल्लाह ताला ने दिया है, तो कोशिश करें कि मुसलमानों को मुसीबतों से आज़ाद करने की। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते थे, मुसलमान की मुसीबत देखी नहीं जाती थी, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ जो माल था, उस माल को सिर्फ पूरा का पूरा खर्च नहीं करते थे, उस माल को अपनी ज़िंदगी पे भी रखते थे और इतना कमाते थे कि जो सो अल्लाह की राह में सदका खैरात कर दिया जाता। एक शख्स ने अबू बकर सिद्दीक़ से कहा, कुरैश के लोगों में से उठकर, अबू बकर, मैं देखता हूं कि तुम गुलामों की गर्दन छुड़ाने के लिए बहुत सारा माल खर्च करते हो, लेकिन क्या फ़ायदा, ये सारे गुलाम लोग हैं, ये सारे कमज़ोर लोग हैं, क्या तुम्हें फ़ायदा देंगे? काश के तुम अच्छे तंदुरुस्त लोगों की आज़ादी में अपना पैसा लगाते, तो वो तंदुरुस्त लोग तुम्हारी मदद भी करते, तुम्हारी हिफाजत भी करते। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शख्स की बात सुनकर कहा, मैं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा का तलबगार हूँ। वे अल्लाह की रज़ा के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को परेशानी में देखते तो बर्दाश्त नहीं होता। इस मौके पर उस हदीस को जान लीजिए अज़ीज़ान मिल्लत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की ग़ालिबन हदीस है कि फरमाया, जो मुसलमान बंदा दुनिया के अंदर किसी मुसलमान बंदे को माली मुसीबत दूर करता है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुनिया और आखिरत में मुसीबत को दूर करने वाले। फिर इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में किसी मुसलमान को मुसीबत में देख के उसकी मुसीबत को दूर करे, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आखिरत में उसकी एक जो सो मुसीबत को दूर कर देंगे। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बंदा दुनिया में मुसलमानों के ऐबों पर पर्दा डालता है, जो बंदा दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। अज़ीज़ान मिल्लत, मुसलमानों की मदद करें और मुसलमानों के ऐबों पर पर्दा डालें। आज हमारे माशरे में हाल हो चुका है कि ना मुसलमानों की मदद के लिए दिल गवारा होते, और दूसरी मिजाज ये मिलता है कि मुसलमानों के ऐब उछालने में इतनी तेज़ी मुसलमान बताते हैं, उतनी तेज़ी मुसलमान की मदद करने में नहीं बताते। जबकि एक ही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मुबारकबादियाँ दी उन लोगों के लिए, खुशखबरियाँ दी कि जो मुसलमान के ऐब छुपाते हैं, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में भी उसके ऐब छुपाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ुलामों को आज़ाद कराते, सहाबा के मुसीबत के दौर को देखा न जाता, उनकी मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करते। अज़ीज़ान
ملت ظلم و ستم کی داستانیں ابھی صحابہ کی بہت ہیں، لیکن آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں بات کو رکھنا تھا جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ نے اسلام کو سیکھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسلام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہر وہ چیز جھیل لی، ہر وہ چیز برداشت کر لی جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ عزیزان ملت، یاد رکھیے وہ آیت جو آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ کے شروع میں تلاوت کی گئی تھی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155۔ زندگی میں ہماری بھی آزمائش آ سکتی ہیں۔ آج مسلمانوں کے حالات آپ دنیا میں دیکھیں، اگر دوسرے ملکوں میں، عرب کے ممالک میں، مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ آپ دیکھیں، آج مسلمان پریشان ہیں۔ مسلمانوں کو جو سو مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا قیامت سے پہلے حرب کے دن ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کے جو سو دنوں کو حرب کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، مصیبتیں ہم پر بھی وہی آئیں گی جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو ایسی مصیبت میں مبتلا مت کرنا جس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، بس ایسی آزمائشوں سے بیڑا پار کرا دے پروردگار، ایسی آزمائشوں سے ہم کو نکال دے جس میں ہم تیری رضا کے لیے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ہر مسلمان کو آنے والی مصیبتوں کا تذکرہ کر دیا کہ 5 باتیں ایسی عزیزان ملت جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی آزما سکتا ہے۔ یہ 5 میں سے کسی ایک بات سے اللہ آزمائے یا کسی 2 بات سے ہم کو آزما لے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو مصیبت میں ہم تم کو کسی قدر تمہاری زندگی کی کسی موڑ پہ آزما لیں گے، کتنے سے؟ 5 باتوں سے۔ خوف سے آزما لیں گے، دشمن کا خوف ہو سکتا ہے، بیماری کا خوف ہو سکتا ہے، بچوں کے مستقبل کا خوف ہو سکتا ہے، بچوں کی پڑھائی کا خوف ہو سکتا ہے، گھر کے اخراجات کا خوف ہو سکتا ہے۔ خوف سے آزمائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے تم ایمان میں کیسے رہو گے۔ والجوع، بھوک اور پیاس سے تم کو آزما کر دیکھیں گے، اور تمہارے مال سے تم کو آزما کر دیکھیں گے۔ مال دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کیسا خرچ کرنے والے ہیں، مال نہیں دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دیکھنے کے لیے حلال سے کمائیں گے حرام سے کمائیں گے۔ والانفس، تمہاری اپنی نفس سے، تمہاری اپنی ذات سے اللہ تم کو آزمائے گا۔ والثمرات، پھلوں کی کمی سے اللہ آزمائے گا۔ تفسیر عاصر البیان میں علماء نے لکھا والثمرات سے مراد معصوم بچوں کے انتقال سے بھی اللہ آزما سکتا ہے۔ پھر یہ 5 باتیں فرمانے کے بعد اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ 5 باتوں میں جب آزمائے جائیں گے جو کامیاب ہو گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے جنتوں کو ایسے لوگوں کی جو صبر کرنے والے ان مصیبتوں میں، کہ جن کا معاملہ یہ ہے جب مصیبتیں ان پر لاتی ہیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو ان کی زبانوں سے الفاظ نکل جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ پروردگار اس مصیبت میں اگر مر بھی گئے ہم تیرے ہیں اللہ، تیرے ہی طرف لوٹ کر ہم کو آنا ہے۔ عزیزان ملت، یہی مزاج صحابہ کا تھا، ہر مصیبت کو، ہر کوئلے کو، ہر آگ کو، ہر دھوئیں کو، ہر پتھر کو اپنے سینے پر جھیل لیتے، صرف اور صرف اسلام کو سمجھنے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کہ ظلم و ستم کا دور جو صحابہ پہ چلا، اس پر صحابہ کا صبر اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں آیات نازل کی، اس کا تذکرہ ہم نے سرسری طور پر کیا۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ کہ صحابہ کو ستایا جاتا تاکہ وہ اسلام سے دور ہو جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہے تنہا ہو جائیں اور ان کے باپ دادا کا دین محفوظ ہو جائیں۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، مشرکین مکہ صحابہ کے لیے ایک ایسا بھی حربہ استعمال کرتے کہ انتہائی تکلیف دہ ان سے باتیں کرتے، ایسی ہنسی مذاق کی باتیں کرتے، ایسا صحابہ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے، ان کے اندر ایسی نیگیٹو باتیں ڈالنے کی کوشش کرتے جس سے صحابہ مایوس ہو جائیں، کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تجلیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 55 آیات کو پیش کیا اور کہا کہ 55 آیات پیش کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کی چال بازیاں اور سوالات اور ہنسی مذاق اور صحابہ کو برا بلا کہنے کے جواب میں نازل کی۔ تقریباً 55 آیتوں کو شیخ نے پیش کر اس طرح ہمارے سامنے وضاحت کی، جن میں سے 2 یا 3 باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے اندازہ مجھ کر آپ کو یہ ہوگا کہ کیسی صداقت ہے یہ صحابہ کی زندگی کی قرآن مجید
مجید میں، جس میں سب سے پہلی بات یہ کہ مشرکین مکہ بعض صحابہ کو جب وہ اپنے راستوں سے گزرتے تھے تو یہ کہہ کر پکارتے تھے، یہ دیکھو آ رہے ہیں زمین کے بادشاہ، ایسی نیگیٹو باتیں کرتے، ایسی مایوس کر دینے والی باتیں کرتے، یہ دیکھو زمین کے بادشاہ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان چکے، یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، اس طرح ان کے سامنے تکلیف دہ باتیں کرتے۔ جب ایسی تکلیف دہ بات ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا جواب قرآن مجید میں نازل کیا۔ جب وہ آیات نازل ہوئی، جب صحابہ کو معلوم ہوتا کہ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے خوش ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈیفنس میں آیت نازل کی۔ پہلی آیت کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صحابہ جن کو کہہ کر پکارا جاتا تھا کہ یہ دیکھو آ رہے ہیں زمین کے بادشاہ، صرف ان کو ستانے کے لیے ان کے ڈیفنس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون۔ جس کا ترجمہ علماء نے اس طرح کیا، مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، کیا کہہ کر؟ یہ دیکھو آ رہے ہیں زمین کے بادشاہ، ہنسی اڑاتے ہیں، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے ہیں، اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہی ہے گمراہ لوگ۔ اس طرح صحابہ کا مذاق اڑایا جاتا، اور جب صحابہ کے ساتھ اس طرح کا مذاق اڑایا جاتا تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی اس شخص کو ہوتی جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دہ باتیں سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے صحابہ کی تکلیف دیکھ کر کہ ان کو اسلام لانے کی وجہ سے کیا کیا باتیں سہنی پڑ رہی ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اس کا ترجمہ علماء نے اس طرح کیا، ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے صحابہ کو جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو عزیزان ملت، یہ آیتیں بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے ان واقعات کی صداقت یہ آیات کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں ان کے ڈیفنس میں کہ ظالموں نے ایسا کیا تو اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ جواب دیتا، جب اللہ تعالیٰ جواب دیتے تو قرآن مجید کی حجت مشرکین مکہ پہ مزید قائم ہوتی رہ جاتی، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے تو دوسرا معاملہ یہ ہوتا کہ صحابہ کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ عزیزان ملت، ایک طرف یہ کہ صحابہ کو ستایا جاتا ظلم و ستم کے ذریعے، ہنسی مذاق کی جاتی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ تقریباً 55 مقامات پر جو سو اس سیرت کی کتاب میں اس طرح کی آیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنتے جب تو لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں غلط باتوں کا پروپیگنڈا کرتے، لیکن کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی حرکت نہیں کرتا جیسی حرکت صحابہ کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کو پہاڑوں پر لے کر جانا، جیسا ظلم و ستم صحابہ پہ ہوا ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوتا، جس کی پہلی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا مزاج بنایا تھا، ایک ایسا دبدبہ مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ صادق اور امین آج بھی سمجھتے تھے، 5ویں نبوت کا دور چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے جو سو پوتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کی بہت بڑی عزت تھی، اور ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا وہ قریش کے بڑی قبیلے کے بڑے سرداروں میں سے تھا، اس کے سپورٹ کی وجہ سے کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کرتا۔ لیکن مشرکین مکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں اگر تھوڑا سا موقع بھی ملتا ستانے کا تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، جیسا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے ہوئے پکارے، یہ باتیں لوگوں میں عام کر دی کہ یہ تو ابتر ہو گیا،
یہ تو ان کی نسل کٹ گئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، ایسی ایسی تکلیف دہ باتیں کرتے۔ لیکن عزیزان ملت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت یہ سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی طرف ایسی نظر رکھے ہوئے تھے کہ مشرکین مکہ کی ان جو سو دقیانوس اور ان جو سو گھٹیا باتوں کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا تھا۔ مشرکین مکہ کی ہر چال بازی کو نیست و نابود کرتے چلے جاتے، مشرکین مکہ کی ہر چال کو، ہر حلبے کو، ہر ظلم کو، ہر ستم کو، ہر ہنسی مذاق کو، ہر کھیل کی باتوں کو صحابہ مضبوط ایمان کے ساتھ سامنا کرتے، اور پھر ان کے ڈیفنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے آیات نازل کرتے چلے جاتے۔ آیات کی نزول کا سلسلہ جاری ہے، جیسا آپ کو کہا گیا 2/3 جو قرآن مجید کا حصہ ہے وہ مکی زندگی میں نازل ہوا، اور 1/3 قرآن مجید کا جو حصہ ہے وہ مدنی زندگی میں نازل ہوا۔ آیات کے نزول کا سلسلہ جاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ تعالیٰ آیات جما دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آیت لکھا دیتے۔ کاتب وحی جو صحابہ جن کے نام آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتائے گئے، وہ صحابہ کاتب وحی تھے، اور قرآن مجید کا جو کوئی نزول ہوتا اس کو لکھا کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث تھے ان احادیث کو بھی الگ سے لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا۔ یہ سارا ایک سسٹمیٹک انداز میں جو کام مکے میں چلتا تھا، اس کام کو دیکھ کر مشرکین مکہ کی ہیبتیں اور بڑھ گئی۔ ان کی سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی ہیبت یہ تھی کہ کسی بھی طرح ان کے باپ دادا کے دین کو وہ لوگ بچا لے۔ لیکن عزیزان ملت، جب حق آ جاتا ہے تو باطل کا سروراشی ہو جاتا ہے۔ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل ہے ہی نیست و نابود ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو سو آسمان سے نازل ہونے والے آیات کے مطابق زندگی گزارتے، صحابہ کو نصیحتیں کرتے، صحابہ کے فیصلے کرتے، صحابہ دین سیکھتے جاتے۔ لیکن عزیزان ملت، جو پریشانی کا ماحول ان 5 سالوں میں مکے کے اندر بنا دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اہم فیصلے لینے پڑے۔ پہلا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیا، وہ غریب صحابہ، وہ جو غلام تھے جن کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، بہت زیادہ ستایا گیا، بہت زیادہ ہنسی مذاق کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان کی فکر تھی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جو سو مصیبتوں کو دیکھ کر وہ ایمان سے نہ پھر جائے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان میں جمانے کے لیے، ان کی ایمان کی مضبوطی کے لیے پہلا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیا کہ مکے کے قریب میں ایک دوسرا اسٹیٹ تھا، جس اسٹیٹ کو حبشہ کہا جاتا ہے، جہاں کا بادشاہ نجاشی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتا تھا کہ نجاشی ایک ایسا بادشاہ ہے جو انصاف پسند بادشاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ایسے صحابہ کو جن کے اوپر زیادہ ظلم و ستم کیا گیا تھا، ان سے کہا کہ تم کچھ دن حبشہ ہجرت کر جاؤ، مکہ چھوڑ کے تم حبشہ چلے جانا، وہاں جو کچھ دین سیکھے اس کو سلامتی کے ساتھ عمل کرو، اس کو سیکھتے جاؤ اور اپنے ایمان کو جو سو بچا لو، اور جب حالات مکے میں ٹھیک ہو جائیں گے ہم دوبارہ تمہیں مکے میں بلا لیں گے۔ اس کے لیے کئی صحابہ جن پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا وہ نکل کے کچھ لوگ حبشہ چلے گئے۔ ادھر دوسرا جو سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم پلاننگ کی، وہ یہ پلاننگ کی کہ مکے کے بارڈر کے علاقے پر ایک صحابی جن کا نام تھا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام سیکھنے کا ایک سینٹر پوائنٹ بنا دیا۔ یعنی مکے کے اندر جب صحابہ اسلام سیکھنے آتے یا اسلام قبول کرنے آتے تو مشرکین مکہ ان کو ستاتے تھے، ان کو روکتے تھے، تو مشرکین مکہ کی نظروں سے بچانے کے لیے مکے کے بارڈر کے علاقے پر جو مکان تھا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے مکان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ سینٹر بنایا۔ وہاں آ کر لوگ اسلام بھی قبول کرتے تھے، اور وہاں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات کو مزید حاصل کرتے تھے۔ حالات کو آپ اچھی طرح جان جائیے ناظرین کہ مکے کے اندر 5ویں نبوت کا سال چل رہا ہے۔ کچھ صحابہ پہ جب ظلم و ستم زیادہ ہو گیا تو ان کو حبشہ بھیج دیا گیا تاکہ حالات جب مکے میں ٹھیک ہوں گے ان کو واپس بلا لیا جائے گا۔ مکے کے بارڈر کے علاقے پہ ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو دعویٰ سینٹر بنایا گیا تاکہ مشرکین مکہ کی نگاہوں سے محفوظ رکھ کر یہاں بیٹھ کر دین سیکھا جائے اور پلاننگز کی جائے کہ آگے کے اسٹریٹجیز کیا ہوں گے۔ عزیزان ملت، سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید باتیں کہ 5 نبوت کے بعد کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی، یہ سب کچھ انشاءاللہ جو ہماری ایمان کے اندر ایک تازگی لا دے، امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔